سورہ حج کی پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے. دنیا میں ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے کوئی نہیں کرتا، اور ماں اگر دودھ پلانے والی ہو تو اس بچے کے بغیر نہ ماں کو قرار ملتا ہے، نہ ماں کے بغیر بچے کو قرار ملتا ہے. لیکن قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی. وتضع کل ذات حمل حملها. اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل خراب ہو جائیں گے، مس کیریج ہو جائیں گے. وتری الناس سکارا. اور تم ایسا دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے ایسا لگے گا لوگ نشے کی حالت میں. وما هم بسکارا. لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اور قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوں گی اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی بڑی پیاری دلیل دی. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگ اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، فإنا خلقناکم من تراب. تو یاد کرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بنایا ہے وہ مٹی سے ہی بنتی ہے. بھئی ہم جو غذا کھاتے ہیں، چاہے وہ گوشت کھاتے ہوں چاہے وہ سبزی کھاتے ہوں، سبزی کھاتے ہیں سبزی مٹی سے نکلتی ہے. گوشت کھاتے ہیں تو گوشت جن جانوروں کا ہم کھاتے ہیں وہ بھی تو ساگ سبزی کھاتے ہیں، تو ان کے اس گوشت کے بننے میں بھی کہیں نہ کہیں مٹی کا دخل ہے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ. پھر ہم نے تم کو نطفے سے، اسپرم کے ڈراپ سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. پھر وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. کبھی ماں کے پیٹ میں بچے کی پوری شکل بن گئی، کبھی پوری شکل بننے کے پہلے مس کیریج ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا. کبھی پوری شکل و صورت بن گئی، کبھی پوری نہیں بن پائی. کبھی بچہ پیدا بھی ہوا تو ناقص پیدا ہوا. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. تاکہ ہم کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور ہم جتنے دن چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں رکھتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. پھر تم دنیا میں بچہ بن کر کے پیدا ہوتے ہو، انسان بن کر کے پیدا ہوتے ہو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ تم کو پالتا ہے، تمہیں آگے بڑھاتا ہے، تم جوان ہو جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. اب جوان ہونے کے بعد کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اور کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ عمر کے سب سے گھٹیا حصے میں پہنچ جاتا ہے. بڑھاپا بہت اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اسی عمر میں اٹھا لے جب انسان کسی کا محتاج ہے. بڑھاپے کی ایک وہ عمر ہوتی ہے جسے اللہ نے ارذل العمر کہا ہے. انسان کی زندگی کا سب سے گھٹیا اور سب سے خراب اسٹیج ہے وہ، سب سے ورسٹ، سب سے بیڈ، سب سے برا ہے وہ اسٹیج جب انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور یہاں تک کہ انسان اتنا بھلکڑ ہو جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دنیا کا سب سے جینیس انسان بیوقوف ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. بڑھاپے کی وہ عمر آ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے، پھر اس کو جوان بناتا ہے، پھر اس کو بوڑھا بناتا ہے، پھر اس کی میموری جو بچپن سے جوان ہوا تو بالکل میچیور ہو گئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے. کیا وہ اللہ تم کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی. پھر دوسری دلیل دی
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے اور ہم اس کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں تو زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، زمین کے اندر سے سبزہ نکلنے لگتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھل فروٹ میوے اور ساگ سبزیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ جو مردہ زمین سے اگر کھیتوں کو نکال سکتا ہے، ساگ سبزے کو نکال سکتا ہے، وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ قبر سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس کے بعد اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کنارے کھڑے ہو کے کیسے عبادت کرتے ہیں؟ جیسے میدان جنگ میں دو فریق لڑ رہے ہیں، اب ایک آدمی کنارے کھڑا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہے ادھر جا کے جوائن کر لیتا ہے تاکہ فائدے میں رہے، نقصان میں نہ رہے۔ تو کچھ لوگ اسلام کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اسلام میں ہمارا فائدہ ہے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جب یہ لگتا ہے کہ اسلام میں ہمارا نقصان ہے تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو اطمینان سے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر آزمائش آتی ہے تو مڑ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت اپنے مفاد کے لیے مت کرو، اپنے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کافر لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ان کو ڈریس دی جائے گی، جیسے قیدی کو ڈریس دی جاتی ہے نا قید خانے میں، جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہوگی۔ یہ ڈریس کس چیز کی ہوگی؟ کاٹن کی ہوگی، یہ اون کی ہوگی، کس چیز کی ہوگی؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ، آگ کے کپڑے، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ آگ کے کپڑے کیسے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافروں کو آگ کے کپڑے ان کو کاٹ کر کے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے پیٹ کی ساری اتڑیاں، ان کے چمڑے اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب وہ اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کا مزہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ حج کے آخر میں مشرکین کی ایک مثال دی گئی، اور یہ بڑی پیاری مثال ہے، اس کو سنیے، اسے پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے اوپر چڑھاوے میں سے کوئی چیز لے کے چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ پتھر کے بتوں کے اوپر اور بزرگوں کی مزاروں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ مجاوروں کے فائدے میں استعمال ہوتے ہیں، ان پیروں اور ان معبودوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ تو اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ اس کو مکھی لے کے چلی جائے، چوہا لے کے چلا جائے، وہ اس سے چھین نہیں سکتے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی ہے، دنیا میں موجود چیزوں کو ایک دوسرے سے جوائنٹ کر کے انہوں نے نئے نئے انوینشن کیے ہیں، نئے نئے آوشکار کیے ہیں، انہوں نے کوئی نیا پارٹیکل پیدا نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، ایک مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب